موضوع الدرس في أحوال أهل الكتاب وما فيها من العبر سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي وهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال وقال الزهري سمعت رجلا من مزينة ممن يتسع العلم وعيبه ونحن عند ابن المسيب يتبع العلم ويعيه ونحن عند ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لنا رجل من اليهود بامرأة فقال بعضهم لبعض. زہری رحمت اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ میں نے سنا بن مزینہ ایک قبیلہ مزینہ کے آدمی سے جو علم کی اتباع کرنے والا تھا اور محفوظ رکھنے والا تھا یعنی یاد رکھنے والا تھا. وَنَحْنُ عِنْدَ ابن المسیب ہم ابن المسیب کی خدمت میں تھے. النبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں زنا رجل من الیہود بامرأۃ ایک آدمی نے یہودی نے ایک عورت سے زنا کیا تو اب وہ کہنے لگے فقال بعضهم لبعض اذهبوا الى هذا النبي فانه بعث بالتخفيف کہنے لگے کہ اس پیغمبر کے پاس اپنا مقدمہ لے جاؤ کیونکہ اس پیغمبر کی شریعت کے اندر بہت رعایت ہے بہت تخفیف ہے بہت رحمت ہے. فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله قلنا فتيا نبي من انبيائك. کہنے لگے کہ اگر انہوں نے فتویٰ دیا اگر انہوں نے فیصلہ فرمایا کہ رجم کے علاوہ یعنی رجم کا حکم نہ دیا تو ہم مان لیں گے رجم کا دیں گے پھر ہم نہیں مانیں گے
اگر رجم کا حکم نہ دیا تو ہم مان لیں گے، اور قیامت میں ہمارے لیے حجت بھی ہوگا کہ ہم اللہ سے کہہ سکیں گے کہ یہ فتویٰ اور فیصلہ بھی تیرے نبی کا فیصلہ ہے۔ قال فاتوا النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو جالس في مسجد في اصحابه، وہ سارے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور مسجد کے اندر موجود تھے، آپ کے صحابہ بھی آپ کے پاس موجود تھے۔ فقالوا یا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے حضور کی کنیت ہے ابو القاسم، جیسے حضور کا نام محمد ہے، احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ابو القاسم آپ کی کنیت ہے۔ فقالوا یا ابا القاسم ما تقول فی رجل وامرأة منهم زنیا، انہوں نے پوچھا کہ حضور آپ فرمائیں کہ اگر کوئی مرد اور عورت زنا کریں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ فلم يكلمهم بكلمة حتى أتى ببيت مدراسهم فقام على الباب قال أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام أتدون في التوراة لا من زنا إذا أحسن۔ اب حضور نے ان کی بات کا جواب نہ دیا اور اٹھ کے چل پڑے، اور یہودیوں کا جو مدرسہ تھا وہاں آئے اور دروازے میں کھڑے ہوئے اور ان لوگوں سے پوچھا کہ بھئی میں تمہیں قسم دیتا ہوں اس ذات پاک کی جس نے تورات اتاری موسیٰ علیہ السلام پر، تورات کے اندر کیا حکم ہے اگر کوئی مرد اور عورت زنا کریں اور شادی شدہ ہوں؟ قالوا يحمم ويجبه ويجلد والتجبیۃ ان يجعل الزانیان الى حمار وتقابل افقیتهما ويطاف بهما۔ وہ کہنے لگے کہ حضور ہماری کتاب میں تو یہ حکم ہے کہ ان کے منہ جو ہیں وہ ان پر کالک مل دی جائے، سیاہ کر دیے جائیں، اور دونوں کو زانی مرد اور دونوں کو ایک گدھے پہ سوار کریں، ایک کا منہ ادھر ہو ایک کا منہ ادھر ہو، اور ان کو پھرایا جائے اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے۔ قال وسكت شاب منهم، ایک نوجوان بیٹھا تھا اسی ان کے مدرسے میں، وہ چپ رہا، اس نے کوئی بات نہیں کی۔ فلما رأى رسول اللہ سكت رضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم النشدة فقال اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم۔ حضور نے دیکھا کہ یہ بندہ چپ بیٹھا ہے، آپ نے انشدک باللہ، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ کی، بتلاؤ تورات میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا حضور تورات میں تو رجم کا حکم ہے کہ اگر مرد اور عورت زنا کریں اور دونوں شادی شدہ ہوں تو ان کو رجم کیا جائے گا، پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ قال الزنا ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم، ثم زنا رجل في أصرده من الناس فأراد رجمه فحال قومه دونه۔ حضور نے اس نوجوان سے فرمایا کہ جب تورات میں اللہ کی تورات ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ حکم ہے کہ ان کو رجم کیا جائے، پھر تم لوگوں نے رجم کیوں چھوڑا؟ وجہ کیا تھی؟ تو اس نے کہا کہ حضور اصل بات یہ ہے کہ بادشاہ کا ایک قریبی رشتہ دار تھا جس نے زنا کیا، اب اس کو سزا دینا جو تھا وہ بڑا مشکل تھا، تو انہوں نے یہ کیا کہ رجم کو چھوڑ دیا، بھی اس کو رجم نہ کرو، بس ایسے سزا دے دو۔ ثم زنا رجل فی اثرہ، اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک اور آدمی نے زنا کیا، اب اس کا جب مقدمہ آیا اس کو رجم کرنے کے لیے وہ تیار ہوئے تو اس نے کہا، اس کی قوم آ گئی، قبیلہ آ گیا، انہوں نے کہا کیا مطلب ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کو رجم کر رہے ہو، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یا تو سب کو رجم کرو یا پھر سب کو چھوڑ دو۔ وقالوا لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك ونرجمه، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھی کو، ہمارے قوم کے آدمی کو رجم نہیں کر سکتے، ورنہ تم اپنا آدمی بھی لے آؤ، ہم اس کو بھی رجم کریں گے، اس کو بھی رجم کریں گے۔ فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم، اس کے بعد ان کی صلح ہو گئی اسی بات پہ کہ بس ان کو
ان کے منہ پہ سیاہی مل دی جائے اور گدھا پہ بٹھا دیا جائے اور پھر آ کے چھوڑ دیا جائے. وہ رجم جو تھی وہ ختم ہو گئی. وقال النبی انی احکم بما فی التوراۃ فامر بہما فرجما. حضور نے فرمایا کہ میں وہی حکم دیتا ہوں جو تورات میں ہے کہ ان دونوں کو رجم کیا جائے. تو ان دونوں کو لے گئے اور ان کو رجم کر دیا گیا. قال الزهري بلغنا ان هذا النبي من التوراة يهود ونور يحكم النبيون الذين اسلموا وقال النبي صلى الله عليه وسلم منهم رواه احمد وابو داود وهذا لفظه وابن جرير. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی کہ پھر یہ آیت نازل ہوئی انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور کہ ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت بھی ہے نور بھی ہے اور اس تورات کتاب کے فیصلوں کے مطابق اللہ کے انبیاء بھی فیصلہ کریں گے اور وہ لوگ بھی جو اسلام لے آئے اللہ کو ماننے والے. تو حضور پاک نے بھی تورات کے مطابق فیصلہ کیا. تو اصل میں تورات کی اور قرآن کی ایک ہی سزا تھی. یاد رکھیں بعض احکام ایسے ہیں جو سابقہ کتابوں میں تھے لیکن حضور کے زمانے میں ان کو بدلا نہیں کیا, وہی احکام باقی رکھے گئے. اور بعض احکام ہیں جو تبدیل ہوئے, جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 3 نمازیں تھیں, حضور کے زمانے میں 5 نمازوں کا حکم ہو گیا. جیسے پہلی شریعت میں یہ تھا کہ ان کے عبادت خانے یعنی مسجد کے علاوہ نماز جائز ہی نہیں تھی, ہر حال میں مسجد میں پڑھو. اگر کوئی آدمی مسجد کے علاوہ کسی جگہ نماز پڑھتا ہو نماز ادا نہیں ہوتی تھی. اسی طرح ان کی شریعت میں تھا کہ بھئی اگر کسی کپڑے کو پلیدی لگ جائے تو کاٹنا پڑتا تھا, دھونے سے نہیں پاک ہوتا تھا. تو اس لیے پھر اللہ کے نبی کی شریعت میں رعایت آ گئی کہ اگر کپڑا پلید ہو جائے اور دھو ڈالو تو کپڑا پاک ہو جائے گا. اور اسی طرح پہلے دور میں مال غنیمت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا تھا. غنیمت کا مال لے کے ایک اونچی جگہ پہاڑ پہ یا ٹیلے پہ رکھ دیتے تھے, آگ اترتی تھی کھا جاتی تھی. معنی یہ تھا کہ اللہ کو قبول ہے, اور اگر پڑا رہتا تو معنی یہ تھا کہ یہ مردود ہے, اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا ہے. یہ حضور کے زمانے میں اللہ نے رعایت کی. حضور نے فرمایا احلت لی المغانم, اللہ نے میرے لیے غنیمت کو حلال کر دیا کہ بھئی جنگ کے بعد جو مال حاصل ہوگا وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, اللہ نے ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی ہے اور پاک بنا دی ہے. جہاں مرضی آئے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو, اور اگر پانی نہ ہو جہاں مرضی آئے تیمم کر کے نماز پڑھ لو. تو یہ تبدیلیاں آئی ہیں, یہ تخفیف آئی ہے, لیکن بعض حکم جو تھے وہ تبدیل نہیں ہوئے. جیسے پہلی شریعت میں نکاح تھا, حضور کی شریعت میں بھی نکاح رہا, اور پہلی شریعت میں بھی طلاق تھی تو حضور کی شریعت میں بھی وہ طلاق رہی. تو اس لیے بعض احکام جو ہے ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. پہلی شریعت میں بھی اگر یعنی مرد عورت شادی شدہ زنا کرے تو ان کو رجم کیا. رجم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان کو گڑھا کھود کے یہاں تک ان کو دفن کر دیں گے تاکہ بھاگ نہ سکیں, اور پھر مسلمان ان کو پتھر ماریں گے مارتے مارتے حتیٰ کہ وہ مر جائیں گے. پہلے تو ایسے کھڑا کر دیتے تھے, لیکن صاف بات ہے جس کو پتھر لگتے ہیں تو وہ بھاگتا تو ہے نا. تو بلکہ ایک حدیث میں تو ایک بڑا مشکل مسئلہ آ گیا, اللہ سمجھ عطا فرما دے. وہ ایک مسئلہ تھا کہ ایک آدمی کو حضور نے حکم دیا کہ بھی لے جاؤ اس کو رجم کرو. اس کو لے گئے. اب جب وہ مدینے شریف کے باہر لے گئے, میدان میں کھڑا کیا اور اس کو پتھر مارنے شروع کیے, تو صاف بات ہے جب کسی کو پتھر لگتے ہیں تو وہ کھڑا تو نہیں رہتا, وہ بھاگا بیچارہ. اب پتھر مارنے والے بھی پیچھے بھاگ رہے ہیں اور مار رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں اور مار رہے ہیں. ایک آدمی کے ہاتھ میں کسی اونٹ کی کوئی ہڈی پڑی تھی بڑی, اس نے وہ ہڈی اٹھائی ماری, وہاں سے بیچارہ گر گیا تو پتھر مار مار کے مار دیا. ٹھیک. اب حضور کی خدمت میں یہ واقعہ پیش کیا کہ ایسے حضور ہم نے پتھر مارے, وہ بھاگا, ہم بھی بھاگتے رہے. ایک آدمی نے ایسے ہڈی ماری, وہ گر گیا, پھر ہم نے پتھر مر گیا. تو حدیث میں لفظ آتے ہیں, حضور نے فرمایا کہ حل لا ترکتم ہو, کیوں نہ چھوڑ دیا, بھاگ جاتا تو بھاگ جاتا.
اب یہ بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے، کیونکہ باقی روایات کے سامنے تو فقہا نے یہ لکھا ہے کہ گڑا کھود کے ان کو باقاعدہ دفن کیا جائے، کیونکہ عورت ہے وہ پتھر لگے گر نہ جائے، کپڑے نہ کھل جائیں، اس کا سطر نہ کھل جائے، اور جب گڑے میں ہم کھڑا کریں گے اور مٹی بھر دیں گے بھاگ تو نہیں سکتے ہیں، لیکن وہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اس کو بھاگنے کا موقع کیوں نہیں دیا، بھاگ رہا تھا بھاگ جاتا۔ تو اب یہ دو متضاد حدیثیں ہیں، اللہ پاک رحمت فرمائے تو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جو فقیہ ہوتے ہیں نا جی، محدث ہیں، فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، سب سے پہلے تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ حضور پاک کی حدیثوں کو جمع کیا جائے، یعنی کسی حدیث کا بھی انکار نہ کیا جائے، کوشش کریں گے جمع ہو اور دونوں پہ عمل ہو۔ جیسے کہ ایک صحیح حدیث میں ہے، حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ الماء من الماء، کیا مانا؟ یعنی اگر میاں بیوی ملے ہیں اور ان کو انزال ہوا ہے، یعنی پانی نکلا ہے، تو پھر غسل کریں، اور اگر پانی نہیں نکلا ہے تو غسل نہیں ہے، کیونکہ پانی غسل تو تب ہے جب پانی نکلے۔ الماء من الماء، صحیح حدیث ہے۔ تو اس کا معنی تو یہ ہوا کہ میاں بیوی ہیں، وہ جماع کر رہے ہیں، لیکن جماع کرنے کے بعد بھی انزال نہیں ہوا، عورت کو بھی نہیں ہوا، مرد کو بھی انزال نہیں ہوا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ غسل نہیں ہے، کیونکہ غسل تو تب ہے نا جب پانی نکلے، پانی تو نہیں نکلا۔ یہ صحیح حدیث۔ اچھا، اب دوسری حدیث مبارک آ گئی، حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ اذا التقى الختان فقد وجب الغسل علیہما، حضور نے فرمایا کہ جب دونوں کی شرمگاہیں مل جائیں تو اب دونوں پر غسل ضروری ہے، یعنی میاں بیوی نے ملاقات کی، شرمگاہیں ملنے کا کیا معنی ہے کہ مرد کے عضو کا اگلا حصہ عورت کے بدن میں چلا جائے، چاہے سارا نہ جائے، تو بدن مل گیا نا۔ تو اب یہ ہے کہ اسی التقاء ہو گیا، پانی نکلے نہ نکلے غسل ہے، کہ بھی دونوں کا شرمگاہیں مل گئی ہیں، ٹھیک ہے، پانی نکلا ہے یا نہیں نکلا۔ اب دیکھیں نا دونوں حدیثوں میں کتنا بڑا تضاد ہے، ایک حدیث میں ہے کہ غسل تب ہوگا جب پانی نکلے گا، اس حدیث میں کہ نہیں، مجرد شرمگاہوں کے ملنے سے غسل ہو جائے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ بعض ہوتے ہیں نا میرے جیسے طالب العلم، دو کتابیں پڑھ کے حکیم بن جاتے ہیں، یہی مصیبت ہوتی ہے۔ اور پرانے زمانے کی ایک مثال ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان، حکیم بھی پڑھا لکھا نہ ہونا تو انشاءاللہ جلدی کام ہو جائے گا۔ ہمارے بالکل مسجد کے سامنے دکان ہوتی تھی، دو بھائی تھے، دونوں عالم تھے ماشاءاللہ، تو بالکل مسجد کے عین دروازے پر تو ایک بھائی جو ہے نا وہ حکمت کرتے تھے، طبیب تھے، تو لوگ آتے دواؤں کے لیے، تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کتنے عرصے کا تجربہ ہے علاج کرنے کا؟ یہ قبرستان نہیں دیکھ رہے ہو، یہ میرا تجربہ ہے نا، یہ سارے میرے دواؤں سے بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے ایک مثال ہے کہ نیم حکیم جو ہوتا ہے نا وہ خطرہ ہے جان ہوتا ہے، اور نیم ملا جو ہو وہ خطرہ ہے ایمان ہو، کہ اگر اس بیچارے کو علم پورا نہیں ہے، صرف دو کتابیں پڑھی اور مولوی صاحب بن بیٹھے، تو پھر وہ خطرہ ایمان ہے، وہ کوئی نہ کوئی ایسا فتویٰ دے گا
اللہ معاف کرے، ایک دن ایک عالم آدمی ایک مسجد میں، جمعہ کا دن تھا، اتفاق سے مسافر تھے، مہمان ہوئے، تو جیسے ہمارے یہاں رواج ہوتا تھا جب ہم طالب العلم تھے تو جمعہ کا دن ہی ہمیں ملتا تھا حجامت وغیرہ کرانے کے لیے، حجام آتے تھے تو طلبا کے کسی نے بال کٹوائے، کسی نے مشین پھروائی، کسی نے اس طرح پھروایا، اس طرح کچھ. تو اس مولوی صاحب نے بھی اس گھر والے مولوی صاحب سے کہا کہ حضرت میں تو مسافر ہوں، سفر میں ہوں، اتفاق سے جمعہ کا دن آ گیا ہے، اگر کہیں حجام ہو تو میں ذرا حجامت بھی بنوا لوں گا، داڑھی مبارک بھی ٹھیک کر لوں تو غسل کر لوں. وہ ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہو؟ کہا حضرت میں نے کیا گناہ کیا؟ میں نے کہا حدیث نہیں پڑھی آپ نے؟ حضور فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحلق یوم الجمعہ تھے، حضور نے کہ جمعہ کے دن سر منڈانے سے اور بال کٹانے سے حجامت کرنے سے منع فرمایا ہے. تم کہتے ہو جمعہ کا دن ہے اور میں حجام کو بلاؤں؟ عجیب بات، انہوں نے حدیث نہیں پڑھی. وہ تو عالم تھے نا. انہوں نے کہا حضور حدیث تو میں نے پڑھی ہے لیکن آپ نے سمجھی نہیں. کیا مطلب؟ انہوں نے کہا حضرت وہ حلق نہیں، وہ لفظ ہے ہیلا کے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیلا کے یوم الجمعہ تھے کہ جمعہ کے دن مسجد میں حلقے بنا کے نہ بیٹھو، 5 ادھر اور 10 ادھر اور 2 ادھر اور 4 ادھر، سب بنا کے بیٹھو ٹھیک ہو کے. وہ لفظ ہیلک ہے، حلق نہیں ہے. آپ اس کو حلق پڑھتے رہے ساری زندگی. تو یہ ہوتے ہیں مولوی. اب لفظ لکھا ہوا دیکھیں نا، شیر یا شیر، لکھنے میں تو ایک جیسا ہے نا. کوئی آدمی لکھے شیر یا لکھے شیر، اب شیر مانا دودھ ہے، شیر کا مانا ہے وہ جنگل کا جانور. تو اس لیے ضروری ہوتا ہے. اب 2 حدیثیں ہو گئی. ایک حدیث میں آ گیا کہ پانی نکلے تو غسل ہے، دوسرے میں آ گیا نہیں بدن ملے تو غسل ہے. تو بعض محدثین نے اس کا ایک جواب دیا، یاد رکھو. انہوں نے کہا کہ وہ جو پہلی حدیث ہے نا کہ الماء من الماء، پانی نکلے تو غسل ہے، وہ حدیث منسوخ ہو گئی. یہ حدیث بعد میں آئی ہے تو اب اسی حدیث میں عمل ہوگا کہ جب 2 شرمگاہیں مل جائیں تو غسل ہوگا، پانی نکلے یا پانی نہ نکلے. انہوں نے کہا پہلا حکم ختم، یہ دوسرا حکم جاری ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ دونوں حدیثیں شاگردوں نے رکھی تو انہوں نے کہا کہ حضرت بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ یہ ناسخ ہے وہ منسوخ ہے. انہوں نے فرمایا بھائی ناسخ اور منسوخ کے لیے تاریخ کی ضرورت ہوتی ہے کہ پہلی حدیث مثلا تھی یکم ذی الحج کو، دوسری حدیث آئی ہے 15 ذی الحج کو، تو 15 والی ناسخ بنے گی یکم کی. تو ان کے پاس کون سی تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ وہ حدیث پہلے تھی اور یہ بعد میں ہے؟ یہ کیسے ناسخ منسوخ ہو گئی؟ انہوں نے فرمایا کوئی ڈائری ہے ان کے پاس، کوئی تقویم ہے ان کے پاس، تاریخ لکھی ہے کہ پہلی حدیث، پہلا فرمان حضور پاک کا کس دن تھا اور دوسرا کس دن تھا. تو نے کہا حضور پھر 2 حدیثیں جو ہیں تو ان کو کیسے جمع کریں؟ بالکل ان کو جمع کیا جا سکتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ میرے محبوب کی دونوں حدیثیں صحیح ہیں اور دونوں فرمان قیامت تک ہیں، کوئی ان میں ختم نہیں. نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے، الماء من الماء، پانی نکلے تو غسل ہے، یہ ہے سونے والے بندے کے لیے جس کو احتلام ہو جائے کہ ایک آدمی سو گیا ہے، اس نے خواب میں دیکھا میں ایک عورت سے جمع کر رہا ہوں، جب اٹھا ہے تو پانی کا کوئی اثر نہیں ہے تو کوئی غسل نہیں، کیونکہ غسل تب ہے جب پانی نکلے، پانی تو ہے نہیں. اچھا ایک آدمی کو خواب کچھ یاد نہیں لیکن اٹھا تو چادر گندی ہو چکی ہے، اس میں سارا پانی ملنی لگی ہوئی ہے تو غسل کرنا ہوگا کیونکہ الماء من الماء. اور فرمایا کہ 2 شرمگاہوں کے ملنے کا جو حکم ہے وہ نیند والے کے لیے نہیں، وہ جاگنے والے کے لیے ہے کہ اگر دونوں میاں بیوی جاگتے ہوئے ایک دوسرے سے ملے ہیں تو غسل ہوگا. تو نے فرمایا اب دیکھو دونوں حدیثوں پر قیامت تک عمل ہوگا. دونوں حدیثیں ہیں محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور سوئے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو دونوں حدیثوں پہ عمل کرے اس کو کہتے ہیں وہ حدیث پہ عمل نہیں کرتا، جو ایک پہ عمل کرے وہ کہتے ہیں یہ حدیث پہ عمل کرے. اب اس کا کوئی علاج ہے؟
علاج ایک ہے کہ دعا کریں ہم کہ اللہ ہدایت دے بس، اور تو کوئی نہیں. ایک ہی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہدایت عطا فرمائے اور اللہ سمجھ عطا فرمائے. اب نہ یاد رکھیے کہ قرآن حدیث کا سمجھنا. اب دیکھیں جیسے آپ دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لی رب اغفر لی، اللہم اغفر رب اغفر ورحم، یہ سب دعائیں کرتے ہیں. اچھا رب اغفر، اللہ میرے گناہ معاف کر. اگر یہاں غین کا نقطہ گرا دیں اور کوئی کہے رب اغفر، مانا ہوگا اللہ مجھے ہلاک کر. صرف ایک نقطے کے چھوڑنے سے مانا ہی بدل گیا. اب آپ قرآن پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ ہے صحیح کہ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے انعام فرمایا ہے. اگر نعوذ باللہ کوئی پڑھ لے الصراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پہ میں نے انعام کیا ہو، تو کافر ہو جائے گا. انعام تو اللہ نے کیا ہے، تم نے تھوڑا کیا. یعنی صرف زبر کے بجائے ضمہ پیش پڑھ لیا تو ترجمہ جو تھا ختم ہو. اسی لیے اللہ کے قرآن کو اور حدیث مبارک کو لازم پڑھو بھی اور کسی اہل علم کے پاس بیٹھ کے سمجھو بھی. یاد رکھو کہ ہمیشہ کا اصول یاد رکھو. اگر ایسا نہیں کرو گے نا جی تو اللہ معاف فرمائے. اب دیکھیں نا جی بہت سارے لوگ ہیں الحمدللہ، وہ کہتے ہیں الحمدللہ، سارا ترجمہ ہی بدل گیا. اچھا بعض کہتے ہیں الحمد، وہ ہے کے بجائے خے پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمد. اچھا یہ ہمارے شیعہ جو ہے نا اللہ اکبر کے بجائے اللہ اکبر، پتہ نہیں اکبر چے کہاں سے آ گئی ہے عربی لفظ میں. ان میں تو چے ہے ہی نہیں اللہ کے بندے. جیسے مصری ہمارے بھائی ہیں نا، وہ کہیں گے نا جمال تو کہیں گے گمال، حاجہ حاگہ. وہ بدبختوں گاف تو عربی میں لفظ میں بھی نہیں ہے، تم کہاں سے گاف نکالا ہے جیم کے بجائے. حالانکہ کتنی فصیح اللسان ہے مصری کہ ان جیسا قرآن کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا. اللہ نے ان کو زبان دی ہے، ایسی زبان ایسا لحن کسی ملک کے آدمی کو نہیں ملا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں قرآن مکے میں اترا ہے، مصر میں پڑھا گیا اور ہندوستان میں سمجھا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ حق کا کہاں. اچھا یہاں اچھے خاصے عربی جو ہے نا وہ کہیں گے اگلک، خدا ہدایت دے. اگلک کا اقول لک لفظ تو ہے، اقول لک اگلک یا آواز. وہ خدا کے بندے بات کہتے ہیں زندہ لڑکی کو دفن کرنا. یا ولد کہو، یہ واد کہاں سے آ گیا؟ یہ عام زبان ہے. اچھا یہ پتہ ہے آپ کو کہتے ہیں شکشوکا. شکشوکا سے یہ جو انڈے بناتے ہیں نا جی، انڈے میں بصل ڈال لو اور یہ ڈال لو اور پھر اس کو ایسے کر کے وہ بنا لو، اس کو کہتے ہیں شکشوکا. اب شکشوکا کون سی عربی ہے جی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کریں؟ آپ کے ملک میں بھی ابھی واقعہ پیش آیا نا عید والے دن. ایک بہت بڑے علامہ ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے عید نماز پڑھائی، خود کرسی پہ بیٹھ کے اشارے کرتے رہے، پیچھے لوگ کھڑے رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے بندے، امام اشارہ کر رہا ہے، مقتدی کھڑا ہوا ہے، کون سی نماز ہے یہ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنا پتہ بھی نہیں کہ نماز کیسے پڑھائی جاتی ہے، اتنا پتہ ہی نہیں کہ امام اور مقتدی کی کیا کیفیت ہونی چاہیے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ امام کھڑا ہے، مقتدی معذور ہے، پیچھے اشارے سے کر نماز پڑھ لے، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لے. یہ تو نہیں کہ امام کو معذور کو آگے بٹھا تو پیچھے والا کھڑا رہے اور امام صاحب اشارے کرتے رہیں، نہ سجدہ کریں نہ رکوع کریں، اشارے کریں صرف. اور کتنے لوگ ہوں گے عید پڑھنے والے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کریں
یہی حضور نے فرمایا تھا میری امت پہ ایک وقت آئے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور نے فرمایا میری امت میں ایک وقت آئے گا لوگ جاہلوں کو مفتی اور عالم اور علامہ بنا لیں گے. وہ ایسے فتوے دیں گے کہ ولو فادلو، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. آج وہ دور ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے. آج مولوی اسی کو سمجھتے ہیں جو ٹیلی ویژن پہ آتا ہو، جس کی تقریریں جو ہیں ماشاءاللہ لائیو پہ دکھائی جاتی ہوں، جس کے اٹھنا بیٹھنا ہر وقت جو ہے ماشاءاللہ میڈیا کے کیمرے ساتھ ہوں اور ان کی ہر حرکات کو پوری دنیا میں دکھائیں. بڑا مولوی ہے ماشاءاللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، کسی کو بد دعا نہ کرو، کسی کو برا نہ سمجھو، دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے. اور اللہ مسلمانوں کو، حضور کی امت کو ان جادوگروں سے، ان شعبدہ بازوں سے، ان نجومیوں سے، ان علم جفر اور علم اعداد کے ماہروں کے فتنے سے محفوظ رکھے. بس دعا مانگا کرو. یہ بڑے جادوگر لوگ ہوتے ہیں، آدمی فوراً ہپنوٹائز ہو جاتا ہے، وہ ہل نہیں سکتا، وہ جو کہیں گے وہی کریں گے. آپ اللہ کے گھر میں ہیں، دعا کیا کریں. بس دعا سے بڑا کوئی علاج نہیں. آپ اسی سے اندازہ لگا دو، ہم تو دھیلے کے سرکار دو عالم پر بھی جادو کر دیا تو ہم کون ہیں؟ سرکار دو عالم امام الانبیاء والمرسلین آپ پہ جادو کر دیا. اور بیوی عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کو بیویوں کی رغبت ہی ختم ہو گئی تھی، بیویوں کے قریب ہی نہیں آتے تھے، جادو سے باندھ دیا گیا. آدمی بیوی کے قابل نہیں رہتا، یہ جادوگر شیطان کرتے ہیں. اور بیوی فرماتی ہے کہ حضور کبھی یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ مجھے پیاس لگی ہے یا مجھے بھوک لگی ہے. کبھی ہم نے کوئی چیز آگے رکھ لی تو نوش فرمالی نہیں رکھی. صرف ایک دین تھا جس پہ اثر نہیں ہوا، یعنی نہ نماز میں، نہ تلاوت میں، نہ قرآن میں، نہ تہجد میں، نہ تبلیغ میں، نہ امر بالمعروف میں، نہ نہی عن المنکر. اس میں کوئی اثر نہیں تھا حضور پر جادو کا. لیکن جو خانگی زندگی تھی وہ بالکل بند ہو گئی. پتہ ہے وہ جادو کیسے ہوا تھا؟ اللہ نے فرشتے بھیجے. حضور سو رہے تھے، جبریل سرانے کھڑے تھے، میکائیل پیروں کی طرف کھڑے تھے. تو اس نے حضرت جبریل سے پوچھا ما بہذا الرجل، اس شخص کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا تبا، آپ پہ جادو کیا گیا ہے. اس نے کہا من تبہ، کس نے جادو کیا ہے؟ تو اس جبریل نے کہا کہ لبید ابن العاصم یہودی نے جادو کیا ہے. انہوں نے کہا کس چیز میں جادو کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کی کنگھی مبارک ہے، اس میں بال ہیں، اس میں میخیں لگائی گئی ہیں. انہوں نے کہا وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا پھر راؤفا فلاں جگہ ایک کنواں ہے پرانا، اس کے نیچے جو لکڑی ہوتی ہے نا کنویں کے نیچے، اس لکڑی کے نیچے وہ جادو چھپایا گیا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے چلے گئے، میری نیند کھل گئی. حضور نے فرمایا حضرت علی کو بلایا اور صحابہ کو بلایا بھی چلو فلاں جگہ جاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں دیکھا تو وہاں جو کھجوریں تھیں نا ایسے ٹنڈ منڈ کھجوریں تھیں، کأنہم رؤوس الشیاطین، معلوم ہوتا نا جیسے شیطان کے سر کھڑے ہوئے ہوں کہ نہ رونق ہے، نہ گوشہ ہے، نہ پھل ہے، ایسے ٹنڈ منڈ سوکھی کھجوریں ہیں. اور وہاں کنویں پہ آئے تو ویران کنواں پڑا ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دو صحابیوں کو حضور نے حکم دیا وہ کنویں میں اترے. تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کنویں کا پانی ایسا تھا کہ انہا مال ہننا، جیسے اس میں مہندی ملا دی گئی ہو. اور وہ ہاتھ مارتے 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 وہ طویل ملا.
وہ جب نکالا گیا تو کنگھی میں حضور کے بال مبارک تھے. ایسے پہلے کنگھی کے دندانوں پہ بال لپیٹے گئے, پھر ان میں باقاعدہ کیلیں نعوذ باللہ ڈالی گئیں اور ان کو بند کر کے وہ دفن کیا گیا. اب حضور وہ خود کھول رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آپ پڑھ رہے ہیں کھول رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں کھول رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں کھول رہے ہیں, سوئیاں نکال رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ انما سریا, جیسے جیسے وہ نکلتے جا رہے ہیں حضور کا چہرہ جو ہے کھلتا جا رہا ہے. اور جب وہ ساری سوئیاں نکل گئیں تو حضرت علی فرماتے ہیں حضور کا چہرہ ایسے روشن ہو گیا جیسے 14ویں کا چاند ہوتا. تو حضور پاک نے وہ لیا اور کنویں میں ڈال دیا. جب واپس آئے تو بی بی عائشہ نے یا رسول اللہ مبارک ہو, آج تو آپ کا چہرہ بڑا منور ہے. انہوں نے کہا ہاں عائشہ, اللہ نے مجھے بتلا دیا تھا, ظالم لبید ابن العاصم یہودی نے مجھ پہ جادو کیا تھا, اللہ نے آج اس کا توڑ کر دیا ہے. تو بی بی نے فرمایا کہ وہ کیا جادو تھا؟ انہوں نے کہا ایسے بالوں کو کنگھی میں لپیٹا گیا اور سوئیاں ماری گئیں. بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ لے آتے تو ہم کم سے کم دیکھ لیتے. آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک شر کو اللہ نے ختم کر دیا ہے, میں لے آؤں صحابہ دیکھیں جوش میں آ جائیں, کسی کو قتل کر دیا جائے, میں نہیں چاہتا تھا. بس جو ہونا تھا ہو گیا, اللہ اس سے بدلہ لے گا. تو جادو تو اللہ کے انبیاء پہ بھی ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جو لوگ ہیں نا یہ سارے اسی قسم کے لوگ ہیں. ان کے پاس وہ علوم ہیں جو علوم شیطانی ہوتے ہیں. یاد رکھو علوم رحمانی کیا ہوتے ہیں؟ قرآن کا علم, حدیث کا علم, فقہ کا علم, دین کا علم, یہ علوم رحمانی ہے. علوم شیطانی کیا ہوتے ہیں کہ جادو کا علم, گانے کا علم, موسیقی کا علم, ناچنے کا علم, ڈانس کا علم, علم جفر کا علم, کہانت کا علم, نجوم کا علم, ہاتھ ریکھا کا علم, اعداد کا علم, الوان کا, یہ سب شیطانی علوم ہے. ورنہ وہ بھی تو علم ہے, ناچنا بھی تو علم ہے, ہر کوئی تو نہیں ناچ سکتا نا. ان کو پتا ہوتا ہے نا کہ ہم نے کون سا ڈانس کرنا ہے, کلاسیکل کرنا ہے, مغلیہ کرنا ہے, کون سا کرنا ہے, ہم نے کون سا گانا گانا ہے, کون سا راگ ہے, کون سی راگنی ہے, کون سا سر ہے. علم ہے, ایسے تھوڑا ہے. ایسے آپ کے ہاتھوں کو دیکھیں گے آپ کو بتا دیں گے اچھا آپ کی 2 شادی ہیں, آپ کی 3 بچے ہیں. کیوں؟ یہ آخر اللہ نے کوئی لکیریں تو نہیں ڈالی نا, کوئی نہ کچھ لکھا ہوا تو ہے. لیکن حضور نے جب ہمیں منع فرما دیا ہے کہ ان چیزوں پہ عقیدہ نہ رکھو ورنہ کافر ہو جاؤ گے, تو بات ختم ہو گئی. ہم کیوں عقیدہ رکھیں؟ ورنہ یہ تو یقین ہے کہ اللہ نے بیکار نہیں بنایا, اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. ہمارے ماتھے پہ لکیریں ہیں, کوئی حکمت ہے. ہمارے پاؤں پہ لکیر ہے, کوئی حکمت ہے. ہمارے انگوٹھوں میں لکیریں ہیں, اور ایک آدمی کا انگوٹھا دوسرے سے نہیں ملتا. اور قرآن فخر میں کہتا ہے کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اے کافرو, تم کہتے ہو کہ میں دوبارہ مردے کیسے زندہ کروں گا؟ میں تو وہ خدا ہوں جس نے تمہارے یہ پور بنائے ہیں. میں تو قیامت میں جب اٹھاؤں گا تو پوروں کی ایک لکیر بھی نہیں بدلے گی, وہی ہوگی جو دنیا میں تھی. آخر کچھ تو ہے نا جی. اسی سے اب آج دیکھیں نا ہر جگہ بسمات بھی اپنے ہاتھ انگلیوں کے نشان, اسی سے مجرم پکڑے جاتے ہیں, قاتل پکڑے جاتے ہیں, ڈاکو پکڑے جاتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ تو ہے, لیکن وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. ہم دھوکہ بھی کھا سکتے ہیں. اللہ کے قرآن کے علم جو ہے وہ یقینی ہے, وہ گمان نہیں, وہ خیال نہیں, اندازے نہیں, وہ اٹکل پچو نہیں, وہ تو قطعی ہے, حکم خدا ہے جو کبھی قیامت تک غلط نہیں ہو سکتا. اس لیے ایسے لوگوں سے حضور نے منع فرمایا ہے. فرمایا من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ فقد
کذب بما نزل علی محمد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال. آپ نے فرمایا جو آدمی ان جادوگروں کے پاس، کاہنوں کے پاس، ان کے پاس جائے اور ان کی باتوں پہ یقین کرے اس نے اللہ کے قرآن سے کفر کیا. یہ تو اللہ معاف کرے حضرت، اللہ معاف کرے. دیکھا نہیں آپ نے سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اشارے رکھ کے ہاتھ دیکھنے والے، اور دیکھا نہیں بورڈ لگا کے اخباروں میں اشتہار دیتے ہیں کہ اسم اعظم کا عامل اور فلانا جناب 100 سالہ بابا سنیاسی بابا 100 سالہ وہ یہاں ظالم 100 سال سے زندہ ہے، ابھی مرا ہی نہیں بدبخت لوگوں کو خراب کرنے کے لیے. اور اسم اعظم کا عامل ہے. آپ 10 روپے بھیج کے اس سے اپنے جوڑ مسائل حل کروانے. بدبخت جب تو اسم اعظم کا عامل ہے لوگوں سے 10-10 روپے اکٹھے کر رہا ہے. اسم اعظم کا تو معنی یہ ہوتا ہے کہ الذی اذا دعی بہ اجاب، جو مانگو مل جاتا ہے. تم اسم اعظم پڑھ کے مانگ لو. دیکھا نہیں اسم اعظم کا عامل تو وہ تھا کہ جس نے ملکہ سبا کا ملکہ یمن کا تخت اٹھا کے پلک جھپکنے کی دیر میں حضرت سلیمان کے سامنے کھڑا کر دیے. تم لوگوں سے 5-5 روپے مانگ رہے اور اسم اعظم کا عامل ہے. لوگوں کو بتا رہا ہے کہ جی اچھا آپ ایسا کریں جی 1000 روپیہ دے دیں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ کل ریس میں کون سا گھوڑا جیتے گا. اچھا 10 آدمیوں سے جو 1000 لے لو، ہر کسی کو الگ گھوڑے کا نمبر بتا دو، کوئی تو جیتے گا نا کہ نہیں جیتے گا. ہمارے علاقے میں ایک مجسٹریٹ صاحب تھے، اللہ میرے خیال مر گیا، اللہ بخش دے بیچارے. اس نے اپنا جو ریڈر تھا نا اس کو سمجھایا ہوا تھا. مقدمے میں 2 پارٹیاں ہوتی ہیں. اس نے کہا تھا کہ بھائی ان کو سمجھاؤ کہ دوسری پارٹی 1 لاکھ روپے دے رہی ہے، اگر 1 لاکھ دے دو فیصلہ تمہارے حق میں، نہیں تو پھر میں ان سے لے لوں گا. وہ دے دیں. ان کا پھر دوسری پارٹی سے بھی کہو بھائی وہ پارٹی 1 لاکھ دے رہی ہے، 1 لاکھ دے دو تو فیصلہ تمہارے حق میں، ورنہ پھر میں ان کے حق میں کر. وہ بھی ایک دونوں دے کے رکھ لو. کسی کے حق میں تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے نا، کسی پارٹی کے حق میں تو فیصلہ ہونا ہے نا. تو قانون کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے جس کا حق بنتا ہوگا، اور جس کے حق میں ہو جائے دوسرے کو پیسے واپس کر دو کہ بھائی تمہارے حق میں نہیں ہو سکا، ہم کیا کریں. اچھا وہ بھی بڑے خوش ہوتے یار کتنا شریف آدمی ہے، پیسے لے کے چلو واپس تو کر دیا. وہ بھی خوش ہو گئے، 1 لاکھ بھی حضرت کھا گئے، فیصلہ بھی قانون کے مطابق کیا. وہ میرا خیال ہے بر گیا، اللہ بخشے بیچارے کو. اللہ مرنے کے بعد بڑا مشکل مقام. اللہ کسی کی قبر پہ دعا کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وفتنۃ القبر وفتنۃ المسیح الدجال. اللہ عذاب قبر سے اور فتنہ دجال سے محفوظ فرمائیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ علوم شیطانی ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو ہپنوٹائز کر لیتے ہیں. علم شلم کوئی نہیں ہوتا، یہ سب وہی علوم شیطانیہ کا چکر ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب انہوں نے فرمایا کہ حضور اس طرح پھر ہم جو تھے وہ رجم والی سزا جو تھی وہ ختم ہو گئی اور اس پہ ہم متفق ہو گئے. قال الامام احمد جناب معاویہ قال نام اشرف اللہ المرۃ عن البراء ابن عازب قال مر على رسول الله صلى الله عليه يهودي محمم مجلود فدعاهم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم فقالوا نعم. کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے کہ دیکھا کہ ایک یہودی ہے، اس کا چہرہ سیاہ کیا گیا ہے اور اس کو گدھا پہ بٹھا کے لے جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا اچھا تمہارے ہاں زنا کی یہی سزا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہماری کتاب میں یہی ہے کہ اگر کوئی زانی ہو مرد اور عورت تو ان کا چہرہ جو ہے سیاہ کر دو، ان کو گدھا پہ بٹھا دو تو شہر میں پھرا کے چھوڑ دو. فَدَعَا رَجُلًا مِّنْ عُلَمَائِهِمْ. حضور نے یہودیوں کے عالم منہ سے ایک کو بلایا. وقال انشدك بالذي انزل التوراة على موسى عليه السلام هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم.
حضور نے اس عالم کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں قسم دیتا ہوں اس خدا کی جس نے موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتاری ہے، کیا تورات میں یہی سزا ہے زانی کی؟ انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ بالکل غلط ہے، تورات میں سزا ہے کہ رجم کرو، پتھر مار مار کے مار دیا جائے۔ وَلَوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ، اگر آپ مجھے قسم نہ دیتے تو میں کبھی نہ بتاتا۔ نجد حد الزانی فی کتابنا الرجم ولكنه قصر في اشرافنا فكنا اذا اخذنا الشريف تركناه واذا اخذنا الضعيف عاقبنا عليه الحد۔ انہوں نے کہا حضور تورات میں بھی سزا رجم ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے بڑے لوگوں میں زنا پھیل گیا۔ اب مصیبت یہ تھی کہ جب کوئی بڑا آدمی زنا میں پکڑا جاتا تو ہم اس پر حد نہیں مارتے، اور جب کوئی غریب پکڑا جاتا تو ہم اس پہ حد جو ہیں وہ قائم کر دیتے۔ وَقُلْنَا تَعَالَوْا وَاتَّقُوا نَذِيرَ شَيْئًا نُقِيمُهُ وَلِلشَّرِيفِ وَالْوَذِي فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ۔ تو ہم نے کہا کہ یار یہ کیا ہے کہ امیر آدمی کو تو رجم نہ کرو اور غریب کو رجم کر دو، ایسا کرو کہ کوئی ایسا قانون بنا لیتے ہیں جو بڑے آدمی پر بھی اور چھوٹے پر بھی وہی ہو۔ تو اس پہ ہمارا اتفاق ہو گیا کہ بس ان کو کچھ کوڑے شوڑے مار دو اور ان کو چہرے پر سیاہی مل کے پھرا دو، بس اسی پہ ہم پھر اتفاق ہو گیا ہمارا۔ وقال النبی اللهم انی اول من نہیا امرک اذا ماتوه فامر به فرجم۔ حضور نے فرمایا کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے حکم کو دوبارہ زندہ کرنے والا جس کو انہوں نے مٹا دیا تھا۔ حضور نے حکم دیا لے جاؤ ان کو رجم کرو، جو اللہ کا حکم ہے۔ قال فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر إلى قوله يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، أي يقولون ائتوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه۔ وہ کہتے پہلے حضور سے جا کے پوچھ لو، اگر حضور یہی سزا دیں کہ آدمی کو کچھ دو چار کوڑے مار دو، چہرہ اس کا سیاہ کر کے پھرا دو تو پھر تو مان لیں گے، اور حضور نے کہا نہیں رجم ہوگی پھر نہیں مانیں گے۔ وَإِنْ أَفْضَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا، پھر نہ مانو۔ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ قال في اليهود إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، قال في اليهود من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، قال في الكفار كلها۔ یہ ساری کی ساری آیتیں ان کافروں کے بارے میں نازل ہوئیں، یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئیں جو اللہ کے احکام کو بدل ڈالتے تھے، اللہ کے فرمان کو بدل ڈالتے تھے۔ اس لیے اللہ نے قرآن نازل ان فرد بإخراجه مسلم دون البخاری وابو داود والنسائی وابن ماجہ من غیر وجہ مشی به رحمت اللہ علیہم اجمعین، واللہ اعلم۔ بھائی نے پوچھا ہے کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر ہم نے طواف کیا ہے تو اس کے 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، نہ تحیت المسجد پڑھ سکتے ہو، نہ طواف کے 2 رکعت پڑھ سکتے ہو، حتیٰ کہ سورج ڈوبنے کے بعد۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد طواف کرو تو اس کے 2 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ سورج نہ نکلے۔ وجہ کیا ہے کہ ایک حدیث ہے میرے مدنی پاک، اور وہ حدیث جو ہے سیاہ کی حدیث۔ حضور نے فرمایا کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ نکلے۔ ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج ڈوب نہ جائے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لیتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ ان اوقات میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن اگر ضرورت ہے کہ جیسے طواف کر لیا اس کی 2 رکعتیں پڑھنی ہو، کہتے ہیں وہ پڑھ سکتے۔
یا جیسے ہم باہر سے آتے ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ بیٹھنے سے پہلے مسجد میں 2 رکعت پڑھو، تو کہتے ہیں اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے ہم 2 رکعت تحیت المسجد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے ان حدیثوں سے لیا کہ ایک حدیث تو یہ ہے کہ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ شریف میں کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کے فرمایا کہ میں یعرفنی فلیعرفنی، جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے تو میں ابی ذر ہوں۔ اور انہوں نے پھر حدیث بیان کی کہ بھئی فجر کے بعد نماز نہیں ہے جب تک سورج نہ نکلے، عصر کے بعد نماز نہیں ہے جب تک سورج نہ ڈوبے، الا بمکہ الا بمکہ الا بمکہ، مگر مکے میں جائز ہے۔ ایک حدیث انہوں نے پیش کی۔ تو ایک تو اس حدیث سے استدلال پکڑتے ہیں یہ حضرات، امام صاحب فرماتے ہیں اللہ کے بندے یہ حدیث معلول ہے، اس میں تو 4 علتیں ہیں، اور روکنے والی حدیث جو ہے وہ تو سیاستہ کی حدیث ہے۔ تم اس حدیث اس کے معلول روایت کے ساتھ کیسے منسوخ کر سکتے ہو؟ اور دوسری جو حجت یہ پکڑتے ہیں حضرات، اللہ سب پہ رحمتیں فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف والو، منع نہ کیا کرو لوگوں کو اللہ کے حرم سے، جب چاہے نماز پڑھیں جب چاہے طواف کریں۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اس سے بھی یہ استدلال پکڑتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب چاہے نماز پڑھیں اور جب چاہیں طواف کریں۔ امام حنیفہ فرماتے ہیں حضرت اگر یہ حکم دینا تھا تو حضور اپنی امت کو حکم دیتے، مسلمانوں کو ابھی بنی عبد مناف کو تو نہ کہتے۔ فرماتے بات سنو، انہوں نے کہا یہ تو ایسے مطلب ہے کہ جیسے کوئی متولی ہو مسجد کا اور وہ نماز کے بعد فوراً دروازے بند کر لو، کہ بھائی خدا کے بندے کھول دو مسجد، جب چاہے لوگ نماز پڑھیں، کیوں روکتے ہو لوگوں کو؟ تو اب اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ ظہر کی نماز عصر کو پڑھ لیں، عصر کی مغرب کو پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا وہ تو ان کو تھا کہ کیوں چاہتے ہیں کسی کو آنے دیتے ہیں، چاہتے ہیں کسی کو نہیں آنے دیتے، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کسی کو مت روکو، وہ جب بھی آئے نماز پڑھے، جب بھی آئے طواف کرے۔ یہ کیا ہے کہ تم اپنے لوگوں کو آنے دیتے ہو اور جو تمہارا نہ ہو اس کو روک دیتے ہو؟ تو فرماتے ہیں حضرت اس کا مسئلے سے تو تعلق نہیں ہے۔ بہرحال تمام ائمہ نے اپنی دلیل حدیثوں سے پکڑی ہے، اس لیے اللہ ان کے قبروں پہ کروڑ رحمتیں فرمائے۔ لیکن انصاف سے دیکھیں گے تو حنفی مسلک کی دلیل زیادہ قوی ہے، باقی تو سب ہم تو کسی پر اعتراض نہیں کرتے، بلکہ میں تو کبھی کبھی یہ بھی کہہ دیتا ہوں تقریروں میں ایک طالب العلم کی حیثیت سے کہ دیکھیں مثلا آپ آئے ہیں حرم میں، آپ نے عصر کی نماز پڑھی، طواف کیا، اب آپ کی نیت یہ ہے کہ انشاءاللہ میں مغرب پڑھ کے جاؤں گا، تو آپ نماز طواف والی 2 رکعت نہ پڑھیں، مغرب کے بعد آرام سے پڑھیں۔ جب آپ نے مغرب تک رہنا ہی حرم میں ہے تو اس وقت نماز پڑھو جب کوئی حدیث مخالف نہ ہو۔ اور اگر قافلہ تیار کھڑا ہے، وہ کہتے ہیں جی بس تیار ہے حضرت جلدی کریں، تو آپ نے 2 رکعت پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں، کہ گنجائش والی روایت بھی تو موجود ہے نا۔ اور اگر آپ نے مکے میں رہنا ہے، آپ فجر کو آئے، آپ کا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ میں اشراق پڑھ کے نکلوں گا، بعد میں پڑھو 2 رکعت آرام سے، جب کوئی حدیث مخالف نہ ہو۔ کہتے جی کہ بیوی کے لیے فرض ہے کہ وہ ساس اور سسر کی خدمت کرے، اس پر تو تیری خدمت بھی فرض نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ بیوی ہے تمہاری، نکرانی ہے تمہاری۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے تمہارا حق ہے اس پر، اس کا بھی تم پر حق ہے۔ کوئی فرض نہیں ہے کہ وہ تیری خدمت کرے، اس پہ کوئی فرض نہیں ہے تیرے بچوں کو دودھ پلائے، اس پہ کوئی فرض نہیں ہے کہ تیرے کپڑے دھوئے، استری کرے اور تیرے بوٹ پالش کرے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ تو تمہارے زوج ہے، وہ تو تمہاری برابر کی حیثیت ہے، کر دے تو احسان ہے، اگر وہ کر دے تو احسان ہے۔ اور تم اپنے اخلاق سے اتنا اس کو مجبور کرو کہ وہ خود بخود کرے تیرے آنکھیں کے کہنے کے بغیر، اس کو کہنا بھی نہ پڑے، ورنہ کوئی پابند نہیں کہ تمہارے لیے روٹی پکائے اور سارا دن کچن میں جلتی رہے اور تم ایئر کنڈیشن میں آرام سے بیٹھے رہو، ایک دن تم بھی کھڑے ہو کے پکاؤ نا کچن میں روٹی۔
نہیں تجربہ کرو نا کہ جی گرمی ہو، سورج سر پہ کھڑا ہو اور بالکل دھوپ ہو اور گرمی سے آدمی پسینے پسینے ہو، پھر بھی عورت آگ پہ کھڑے ہو کے تیرے لیے تازہ تازہ روٹیاں اور جناب تازہ پراٹھے بھیجی اور صاحب بہادر ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے عورت کی، دماغ خراب ہے تمہارا۔ ایک دن تم بھی اس کو پراٹھے پکا کے کھلاؤ، اور میں بازار سے لے آؤں گا تو وہ بھی کہے کہ ٹھیک ہے میرے لیے بھی ہوٹل سے کھانا لے آؤں، کوئی ایسی بات۔ یہ احسان ہے، تمہارے سسر اس کو بیٹی بنا لیں وہ بھی اپنا باپ بنائے گی، ساس اس کو بہو نہ سمجھے بیٹی سمجھے وہ بھی ماں سمجھے گی، اگر وہ بہو بنائے گی تو وہ بھی ساس سمجھے گی۔ اور 50% گھرانوں میں جو جھگڑے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ وہ بوڑھی ساس ہے، وہ جینے نہیں دیتی کسی کو، ہر 2 منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی اعتراض نکالے گی، اور جی ہم نے تو کیا سوچا تھا گھر میں بہو لائیں گے ہمارا گھر جنت بن جائے گا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ جہنم بن جائے گا، اور جی ہم نے تو سوچا تھا جہیز سے ہمارا گھر بھر جائے گا، یہ تو پتہ نہیں کل وہ ہی کو 3 کپڑے بھی لے کے نہیں آئی۔ یہ ہے وہ جو عذاب بنانے والی عورتیں، اخلاق سے جو مرضی ہے کرا لو، فرض کوئی نہیں عورت۔ ہم نے حج پڑھا ہے، میدان عرفات میں ہم نے خطبہ بھی سنا ہے، لیکن اس کے فوراً بعد مسجد سے باہر حدود کراس کر گئے۔ اب میرا بھائی یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے جو تم نے ایسے لکھ دیا ہے نا، تم نے خطبہ سنا ہے، وہ سنا ہے مسجد میں، پتہ نہیں مسجد کے کون سے حصے میں خطبہ سنا ہے، کیونکہ آدھی مسجد تو عرفات میں ہے ہی نہیں۔ اگر تم اس حصے میں بیٹھے رہے جو عرفات میں تھا ہی نہیں تو تمہارا حج ہی نہیں ہوا، اور اگر تم اس حصے میں بیٹھے رہے جو عرفات تھا پھر حج تو تمہارا ہو گیا، لیکن سورج ڈوبنے سے پہلے نکل گیا تو دم پڑ گئی۔ اب یہ تمہیں پتا ہے کہاں بیٹھے تھے تم، یہ آج کل تو رش نہیں ہے نا، اپنے حج کے لیے چلے جاؤ ایک دن عرفات، اطمینان کر لو کہ کہاں بیٹھے تھے تم، وہ عرفات میں تھا یا عرفات میں نہیں تھا، اس کو جا کے چیک کرو تاکہ تمہارا حج برباد نہ ہو۔ اس کو ٹھیک کرو بھائی۔ کہتے ہیں جی کہ عمرے کے طواف میں 3 چکر تک سیدھا مونڈا جو تھا کھلا رکھا، چوتھے میں نہیں رکھا، کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ 7ویں چکروں میں کھلا رہے۔ اگر خدا نہ خواستہ 1 چکر میں بھی نہیں کھلا رکھا تو طواف ہو جائے گا، جرمانہ بھی کوئی نہیں، لیکن آپ جو ہے وہ اجتباء والی سنت سے محروم ہو جائیں گے۔ اس سے تو کچھ نظر ہی نہیں آتا بھائی۔ 2 رکعت نماز نفل، تحیت الوضو، توبہ، صلاۃ حاجہ، بالکل اگر آپ نے وضو کیا ہے تو بعد میں 2 رکعت تحیت الوضو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جب مسجد میں آئیں گے وہ تحیت المسجد وہ الگ چیز ہے، تحیت الوضو الگ چیز ہے، 2 رکعت توبہ کی نیت سے پڑھیں گے وہ الگ چیز ہے۔ 1-2 رکعت میں سب کا ماشاءاللہ نے داخل فرما دیں، یہ اللہ سے بھی جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ 2 رکعت جو پڑھی ہیں سب اسی میں آ گئی نا، جیسے صبح کی روٹی تم نے کھائی ہو تو پھر شام کو اور دوپہر کو تو نہ مانگا کرو نا، وہی صبح والی روٹی میں آ گئی۔ نہیں وہ تو باقاعدہ صبح کو تو جی ہم نے فطور کرنا تھا، ناشتہ، اور اس سے پہلے ہم نے بیڈ ٹی، پتہ نہیں بیڈ ٹی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، کیونکہ ہم تو انگریزی پڑھے ہوئے ہے نہیں نا، اور بیڈ اور بیڈ میں فرق بھی بڑا تھوڑا سا ہے۔ اور اس کے بعد جناب ناشتہ، ناشتے کے بعد پھر جناب یہ ہے کہ لنچ، اور لنچ کے بعد جو ہے بریک فاسٹ، پھر شام کو ڈنر، یعنی وہ تو ہے، لیکن یہ 2 رکعت میں ساری آ گئی ماشاءاللہ، سب کی الگ الگ پڑھو جناب۔
ایک طواف ساری امت کے لیے کر دیں بس ٹھیک ہے، ایک حج کر کے حضور کی امت کو چھڑا دو، انتخاب کا ٹکٹیں کیوں بھریں؟ اللہ کے بندے، ایک طواف ایک کے لیے ہوتا ہے، ایک حج ایک کے لیے، ایک عمرہ ایک کے لیے۔ میت کو جب ہم اٹھاتے ہیں تو یہ 40 قدم جو گنتے ہیں بالکل بدعت ہے، خالص بدعت ہے۔ اگر ہم امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کے پیچھے بحیثیت مقتدی ہمیں فاتحہ پڑھنی چاہیے، حنفی ہے تو نہ پڑھے اور شافعی ہے تو پڑھا کرے۔ ہم تو لڑنے والے مولوی ہیں نہیں، لڑانے والے اور بہت سارے ہیں۔ ہم چاروں دوستوں نے حج کا مسجد عرفات میں سنا اور نماز آ کر کے چل کے مسجد کی حدود سے باہر چلے گئے۔ پھر ایک بھائی نے بتایا کہ حدود سے باہر مغرب کی نماز کے وقت جانا ہے۔ اس دوست سے وہاں سے اٹھ کر واپس مسجد کی حدود کی طرف چلا گیا۔ بھائی بات وہی ہمیں نے بتایا نا کہ مسجد کی حدود کہاں بیٹھے تھے آپ؟ مسجد جو ہے وہ آدھی آدھی ہے، آدھی عرفات میں ہے، آدھی باہر ہے، آدھی وادی ارنا میں ہے۔ اگر اس طرف بیٹھے رہے جس طرف امام تھا، یعنی مغرب خود مسجد کی یعنی کعبے کی طرف، تو آپ کا تو حج ہی نہیں ہوا۔ اگر دوسری طرف بیٹھے رہے یا خطبہ سن کے حدود عرفات میں چلے گئے کچھ دیر کے لیے، حج ہو جائے گا۔ مغرب سے پہلے نکل گئے ہو دم دینی پڑے گی، مغرب سے بعد نکلے ہو تو بعد ہی ختم، کوئی دم نہیں۔ جس دن ہم حرم میں آئے اس دن تو ہم نے عمرہ نہیں کیا، ہمیں پتہ نہیں تھا ماشاءاللہ۔ 1400 سال گزر گیا تو ہمیں پتہ نہیں تھا۔ روٹی کھانے کا پتہ ہے، شادی کرنے کا بھی پتہ ہے ماشاءاللہ، پیسے کمانے کا بھی پتہ ہے، پاسپورٹ بنوانے کا بھی پتہ ہے، ویزا لگوانے کا بھی پتہ ہے، ٹکٹ خرید کے ہوائی جہاز میں بیٹھنے کا بھی پتہ ہے۔ کسی اور ملک کے جہاز میں تو نہیں بیٹھ گئے ہو۔ اب جناب عمرہ بھی کرو، ایک دم بھی ادا کرو۔ دم کا معنی ہے ایک بکری حدود حرم میں ذبح کر کے غریبوں کو کھلاؤ۔ حج کے پہلے دن ہم نے رات مینا کے بجائے مزدلفہ میں گزاری، کوئی بات نہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، اس پر آپ پہ کوئی دم نہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا واولادا صالحا وشفاء من كل داء وتوفيقا لما تحب وترضى اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين۔ آرام سے یار، صبر کر لو 2 منٹ کے لیے، کوئی موت تو نہیں آ رہی۔